حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها وجمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بأجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله عليم خبير. صلوات پر محمد عزیزان محترم، بزرگان قوم و ملت، جوانان حسینی، محبان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد. ظاہر ہے کہ سلسلہ عزائے حضرت زہرا کی یہ آخری مجلس ہے. متعدد ذاکرین کو آپ نے سن لیا. گویا جتنے اہم ترین تھے وہ پہلے گزر گئے، اور جو آخری تھا ظاہر ہے کہ بہت اہم تو نہیں، لیکن دال میں نمک اتنا تو ضرور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. متعدد موضوعات پہ متعدد خطاب آپ نے سنے. کل بہرحال کل کی مجلس ہم نے آج سنی. کوئی خاص بات تو نہیں بیان کرنا ہے، بس اتنی سی بات بیان کرنی ہے آپ کی خدمت میں اس آیت کے ضمن میں کہ پروردگار عالم نے مرد کو افضلیت دی ہے یا عورت کو. ٹھیک ہے، اگر عورت مرد سے افضل قرار پائے گی تو کس وجہ سے افضل ہوگی؟ اگر مرد کسی عورت سے افضل قرار پائے گا، درجے میں بلند قرار پائے گا، تو کیا وجہ ہے کہ اسے افضل قرار دیا جائے؟
بس اتنا ہی بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد خطبہ فدق کا ایک فقرہ، وہاں سے ہمارا ایک استدلال آپ کی خدمت میں، اگر واقعاً بات پہنچ جائے آپ تک تو میرے والدین کو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، اور پھر اس کے بعد تمہیں مختلف شعبوں میں قرار دیا، وقبائل، مختلف قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم بندہ، محترم بندہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو متقی ہے، سب سے زیادہ تقوی کا حامل ہے، تقوی کا حامل ہے۔ واللہ علیم خبیر، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے اور اللہ ہی ہر شے سے باخبر ہے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو فقط اتنی ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ اب ذرا اپنے ذہنوں پہ دباؤ ڈال کر یہ احساس کیجئے کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو اب ذرا بتائیے کہ فضیلت اس آیت میں مردوں کا حصہ بنی یا فضیلت جو ہے عورتوں کی دنیا میں آ گئی؟ کیا آپ بآسانی اسے طے کر سکتے ہیں کہ جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو بزرگی ہے، جو اونچائی ہے، جو قد و قامت ہے، اس آیت کے روح سے وہ مردوں کے پاس ہے، یا پھر وہی قد و قامت اس آیت کے روح سے عورتوں کے پاس ہے؟ پروردگار عالم نے انسانیت کو، کائنات انسانیت کو، دیکھیں جملہ غور کیجئے گا عزیزو، سنیے گا واقعہ، پروردگار عالم نے کائنات انسان کو دریائے آخرت کے پار لگانے کے لیے دو صنفوں کا استعمال کیا۔ ایک صنف کو مرد کہا جاتا ہے، دوسری صنف کو عورت کہا جاتا ہے۔ توجہ، یعنی یہاں تک مرد ایک عورت کے شانہ بشانہ ہے، عورت بھی کیا ہے، ایک مرد کے شانہ بشانہ ہے۔ جہاں واضح ہو جائے گا وہیں مجلس تمام کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی نے آواز دی کہ مولانا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ عورت مردوں کے شانہ بشانہ ہے، میں آپ کی بات کو قرآن سے رد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ کہنے لگے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو حکومت عطا کی ہے عورتوں پر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا آواز دی؟ کہنے کہ اس آیت کے اعتبار سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں کے اوپر،
عورتیں کیا ہو گئی اب بافضیلت نہیں ہیں بعنوان عورت. توجہ رکھے گا عزیزو. ہم نے ان سے کہا کہ ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ نے کہا کہ مردوں کو حاکمیت حاصل ہے عورتوں پر، تو حاکم کہا کسے جاتا ہے؟ کاش میری بات واضح ہو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو حکومت حاصل ہے عورتوں پر، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دل کیا اسے گھر سے باہر نکال دیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے جب دل کیا اسے ضربت لگا دیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے جب دل کیا طلاق دے دیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حاکم، ہم مرد ہیں، ہم حاکم ہیں، لہذا ہم جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح سے چاہے ان کے اوپر حکومت کریں گے؟ حکومت کرنے کا مطلب یہ کہ مثلا جب چاہا گھر سے باہر نکال دیا، جب چاہا تماچے لگا دیے، جب چاہا مثلا جو ہے. اب خاموش ہو گئے. ہم نے کہا اگر آپ سے کہا جائے کہ حکومت کے معنی کیا ہیں تو آپ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے معنی میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے جسے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. بھائی توجہ رہے. یعنی حکومت کے معنی میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے جو آپ کے ذہن عالیہ تک، آپ کے ذہن لا سالم یا نا سالم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. تو کہہ لیں کہ مولانا صاحب آپ ہی بتائیے. ہم نے کہا حاکم اسے کہا جاتا ہے جس کی پراپرٹی میں، جس کی ملکیت میں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے. کاش بات واضح ہو. بھائی حاکم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی ملکیت، جس کی پراپرٹی پر کوئی کیا ہے، قبضہ نہ کرنے پائے. مثلا ابھی ہمارا ملک اور چین، واضح ہے، مجھے بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مثلا چین نے سرحد پہ قبضہ کر لیا اتنے کلومیٹر، کچھ نے کہا نہیں کیا، کیا ہو نہیں کیا ہو. لیکن ایک بات انصاف سے بتائیے، اگر کوئی غیر ملک ہمارے ملک کی مٹی کو اٹھا کر لے جائے، کاش بات واضح ہو، کوئی غیر ملک ہمارے ملک کی سرحد پر قبضہ کر لے اور اس وقت حکومت بھی ہو، بغیر کسی مذہب کی قید کے، ہر آدمی کہے گا لعنت ہے ایسے حاکم پر جس کے ہوتے ہوئے ملک پر کسی نے قبضہ کر لیا. نہیں عزیزو، لگتا ہے بات نہیں پہنچ رہی ہے. حکومت کے ہوتے ہوئے کسی نے کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، تو ایسی سرکار پہ، ایسی حکومت پہ ہر آدمی لعنت بھیجے گا. تو ہم نے کہا اب ذرا بتائیے، قدرت جو یہ کہہ رہی ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حکومت حاصل ہے، تو یہاں ظالم نہیں بنایا ہے، محافظ بنایا ہے. توجہ رہے. ظالم نہیں بنایا کہ جب چاہا مار کے نکال دیا، جب چاہا گھر کے باہر کھڑا کر دیا، نہیں، محافظ بنایا ہے. یا یہ کہا جائے کہ بھائی ہم جس چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کی حفاظت کا نہ جانے کتنا انتظام کرتے ہیں، نہیں کرتے. اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے تو گھر کو کس طریقے سے ہم سیف رکھتے ہیں؟ گھر میں مثلا بہت سے پیسے ہیں، زیورات وغیرہ وغیرہ، ہم کیسے سیف رکھتے ہیں؟ نے کہا بھائی ہمیں سیف رکھنا ہے، ہمیں محفوظ کرنا ہے. کوئی صاحب، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ڈکیت، کوئی لٹیرا کیا ہے وہاں آنے نہ پائے میرے گھر میں، اور میرے گھر سے زیورات کو نہ لینے پائے. لہٰذا اسے ایسی جگہ پہ رکھا جائے گا، ایسی جگہ میں محفوظ کیا جائے گا، کوئی اور اسے چرانے نہ پائے. تو ہم نے کہا بتائیے ذرا کہ حاکمیت مردوں کو ملی یا عورتوں کو ملی؟ اس لیے اب تو آپ اس کے محافظ بن گئے. توجہ رہے. اب آپ اس کے محافظ بن گئے. حفاظت کرنے والا افضل ہے یا جس کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ افضل؟ بات ابھی بھی واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟
پھر کنفیوز ہو گئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری توجہ, آپ کی سماعت بہت بیدار ہے. انشاءاللہ آخر تک یہ بات تو واضح ہی ہو جائے گی کہ مرد افضل ہے یا ایک عورت. توجہ رکھیے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. السلام علیکم. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں ہاتھ باندھ کے مت سنیے برائے مہربانی. ٹھنڈی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے, آپ سب کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, لیکن ہاتھ ذرا کھول کے سنیں گے. ہماری عبادت تو ہاتھ کھول کے ہوتی ہے, ہاتھ باندھ کے نہیں ہوتی. لہذا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ رہے. ہم نے کہا کہ اب بتائیے وہ افضل ہے جس کی حفاظت کی جا رہی ہے, یا وہ افضل قرار پائے گا جو حفاظت کرنے والا ہے؟ ہر مرد اس کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ اپنے زوجہ کی حفاظت کرے. توجہ, میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر جملہ پہنچ جائے تو اس طالب علم کے والدین کو دعاؤں سے نوازیے گا. ہم نے اپنی عورتوں کو ناول نہیں بنایا جو بازار میں بیچنے کے لیے رکھ دے. توجہ رہے. ہم نے اپنی عورتوں کو, اسلام نے عورتوں کو ناول نہیں بنایا جو بازار میں بیچنے کے لیے رکھ دے. قرآن بنا کر بھیجا ہے, جزدان میں رکھا جائے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. اب ذرا اور غور کیجئے, پوری توجہ عزیزو. بہرحال جیسے ہی ایک مرد آیا, ہم نے کہا کہ تو افضل یا تیری بیوی. توجہ, میرا ایک دوست آیا, میں نے اس سے کہا تو افضل یا تیری زوجہ؟ تو کہہ رہا ہے کہ سرکار میں افضل. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم جو خلیل خدا تھے مرد تھے. آئے ہائے, کاش میری بات واضح ہو. بھائی میرے افضلیت کی, مرد کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم جیسا خلیل, کس کا خلیل؟ اللہ کا خلیل. کس کا دوست؟ اللہ کا دوست. وہ کیا ہوا؟ مرد تھا جو ہم میں سے تھا. تو عورتوں نے آگے بڑھ کر کہا بھائی ٹھیک ہے کہ تمہارے یہاں ابراہیم جیسا خلیل تھا جو مرد تھا, تو ہم عورتوں میں اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ. کاش بات واضح ہو. ہم عورتوں میں اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ. تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ عورت تھی, اس لیے تم افضل ہو. تو بھائی توجہ رکھیے گا عزیزو, اس لیے تم افضل ہو. تو ذرا غور تو کیجئے کہ ابو طالب جیسا محمد کی حفاظت کرنے والا مرد تھا جو ہم میں سے تھا. بھائی بات پہنچ رہی ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا. ابراہیم مرد تھے جو ہم میں سے تھے, ابو طالب مرد تھے جو ہم میں سے تھے. ہر لمحہ اسلام کو بچانے والے, پیغمبر کو بچانے والے ابو طالب مرد تھے, ہم میں سے تھے. تو ایک مرتبہ عورت آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ یقیناً ابو طالب جیسا محافظ رسول مرد تھا, تو مال دے کر اسلام بچانے والی خدیجہ عورت تھی جو ہم میں سے تھی. توجہ رہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد پر. ابھی تک واضح ہوا کس کے حصے میں گئی؟ برابر چل رہی ہے. اب اس کے بعد مرد آگے بڑھا, کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہر جنگوں میں, جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا, ہر جنگ میں اپنی توجہ کیے بغیر
پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں، جو مرد ہیں. بھائی توجہ رہے، یہ جملہ اس لیے میں نے کہا اپنے اوپر توجہ کیے بغیر. جنگ احد، مناقب علی ابی طالب ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں مولا کا ایک ہاتھ کیا ہے، ٹوٹ گیا تھا. ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں علی نے زرہ سنبھالی تھی، اور بائیں ہاتھ میں میرا مولا تلوار لے کر وہ بھی ٹوٹی ہوئی پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ مرد آگے بڑھا، کہنے سرکار اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ اپنے مال کو پیغمبر پر نچھاور کرنے والی عورت تھی، اس لیے ایک عورت افضل ہے، تو میں یہ آواز دوں گا کہ علی جو ہر جنگ میں بچپن سے لے کر آخر تک جب تک پیغمبر زندہ رہے محمد کے ساتھ رہنے والا، پیغمبر کی حفاظت کرنے والا مرد تھا جسے علی کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ عورتیں آگے بڑھی کہ لے یقیناً ابو طالب مرد، ابراہیم مرد، توجہ رہے عزیزو، علی مرد. ایک مرتبہ عورتوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ بھئی یہ مردوں کی فہرست ہے، یقیناً انہیں بافضیلت قرار دیا جائے گا، یہ سارے کے سارے بافضیلت ہیں، مگر ذرا غور تو کرو ہم میں وہ فاطمہ ہے جس کے لیے نبوت بھی کھڑی ہوتی ہے، امامت بھی کھڑا. یا بھائی ہمارے یہاں ایک عورت بھی ہے جس کے لیے نبی بھی کھڑا ہو رہا ہے، جس کے لیے کیا ہے امام بھی کھڑے ہو رہے ہیں، جس کے لیے نبوت اپنی مسند چھوڑ رہی ہے، جس کے لیے امامت کیا ہے. بہرحال اب اس کے بعد جملہ اگر پہنچ جائے میرے جوان دوستوں کے پاس، بہرحال دعاؤں سے نوازیے گا. اگر خون دے کر اسلام بچانے کا نام حسین مرد ہے، آئے ہائے، اگر خون دے کر اسلام بچانے کا نام حسین مرد ہے تو ردا دے کر حسین بچانے کا نام زینب ہے. یا اللہم صلی اللہ. ذرا توجہ رہے. اچھا بات واضح ہوئی، کدھر گئی فضیلت؟ دونوں طرف برابر چل رہی ہے. کون ہے بافضیلت اس آیت کے ضمن میں؟ مرد کو بافضیلت قرار دیا جائے یا عورت کو بافضیلت قرار دیا جائے؟ بس سنیے گا، قرآن نے آواز دی انی یا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی. میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع و برباد نہیں کرتا، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. غور ہے، یہاں کیا یہ کہا قدرت نے کہ میں کسی مرد کو برباد نہیں کرتا یا کسی عورت کو بعنوان عورت برباد نہیں؟ کہہ رہا ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں، وہ چاہے عمل کرنے والا مرد ہو، وہ چاہے عمل کرنے والی عورت ہو، دونوں کے عمل کو میں برباد نہیں کرتا. اب اس کے بعد من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو ابھی عمل صالح انجام دے گا وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہو مؤمن، وہ کیا ہے؟ مومن ہے. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے کیا ہے؟ ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یعنی زندگی دے چکا ہے، اسے پاکیزہ بنانے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. توجہ رہے، زندگی دے چکا، اسے پاکیزہ بنانا ہے تو عمل کرنا ہوگا. کیسے؟ آواز دی، ذرا غور کیجئے نا. حرام کا مال الگ ہے، حلال کا مال الگ ہے. اب اس کے بعد ایک اور آیت میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سے اور زیادہ قریب ہو رہا ہوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد، مومن عورتیں
دونوں ایک دوسرے کی ولی اور سرپرست و مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دونوں ایک دوسرے کو، دونوں مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ولی ہیں، مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف، دونوں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، دونوں برائیوں سے روکتے ہیں. اور اس کے بعد کہا ویقیموا الصلاۃ، دونوں نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، دونوں کیا ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر آیت بڑھ کے کہتی ہے ویطیعون اللہ ورسولہ، دونوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. کاش میری بات واضح ہو. بھائی دونوں کو قرار دیا گیا ہے، کسی کو الگ نہیں کہا گیا. بس فرق اتنا ہے کہ جب انسان مومن بنتا جائے گا اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی. بھائی توجہ نہیں کیا آپ نے؟ بھائی انسان وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اندر اگر ایمان پیدا ہو گیا تو ایمان کا پیدا ہونا مرد کو بھی بافضیلت بناتا ہے، عورت کو بھی بافضیلت بناتا ہے. توجہ رہے، مرد کو بھی بافضیلت بنایا، عورت کو بھی بافضیلت بنایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 7 دن سے مجالس اعزا کو سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی خطیب خطاب کر رہا ہے. تو سوال تو یہاں سے پیدا ہوگا نا کہ ہمارا ایمان کس، بھائی توجہ رہے، کس اونچائی پر پہنچا. غور کیجئے گا، میں نے کہا نا مجھے جہاں جانا ہے، بس یہاں سے میں اس فقروں کو کہہ کے اپنی بات کو تتمے تک لے آؤں گا، اس لیے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور گزرتا چلا جاتا ہے. توجہ رکھیے کہ ہمارے اندر ایمان ہوا یا نہیں ہوا، ہم مومن ہوئے یا نہیں ہوئے. اچھا ہم مومن ہونا چاہتے ہیں تو کریں کیا؟ ہم صاحب ایمان ہونا چاہتے ہیں تو کریں کیا؟ قدرت نے آواز دی، تمہیں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. قدرت نے تمہارے ایمان کا اہتمام کیا ہے. غور کیجئے گا عزیزو، قدرت نے تمہارے ایمان کا اہتمام کیا ہے. تمہیں چاہیے کہ اس ڈیوڑی پر چلے جاؤ جہاں کل ایمان بستا ہے. توجہ رہے عزیزو، اس جگہ پر قدرت نے آواز دی. 2 طبقے قرار دیے پروردگار عالم نے، ایک نچلی سطح ہے، ایک اونچی سطح ہے، ایک زمین اور ایک کیا ہے، اونچائی اور نیچائی. نیچا اونچا 2 طبقے قرار دیے. اب اس کے بعد قدرت نے کہا میں نے اہتمام کیا ہے اور میرے اوپر واجب و ضروری ہے کہ اہتمام کروں کہ جو نیچے کے لوگ ہیں انہیں اونچا ہونے میں دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. توجہ رکھیے گا، جو لوگ نیچے ہیں، انسان پستی کا نام ہے، انسان خاک سے بنا، اس کے ہاں جو تصور ہے وہ پستی کا ہے. انسان یہ خاک سے بنا پستی کا تصور ہے. قدرت نے آواز دی ان لوگوں سے جنہیں اونچا بنایا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوپر سے نیچے آئیں تاکہ نیچے کی چیزوں میں اوپر جانے کی صلاحیت پیدا ہو سکے. غور کیجئے، آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تاکہ نیچے رہنے والے نیچے کی اشیاء میں اتنی طاقت ہو جائے کہ وہ اوپر پہنچ سکے. کچھ قرار دیا تھا یا نہیں قرار دیا؟ بھائی شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا جناب آدم کو، پروردگار عالم نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو اونچے لوگوں میں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اونچے لوگ موجود تھے، کچھ اونچے لوگ موجود تھے جن کا زمین پر آنا ضروری تھا. وہ آیا، پہلا آیا، مکے میں قدم رکھا، مکہ تھا، معظمہ بنا. توجہ رہے، اونچائی کا عالم دیکھیے، مکہ تھا، معظمہ بنا.
مدینے کو یثرب کہتے تھے نا، یثرب مدینے کا نام یثرب تھا، مگر جیسے ہی اس نے مدینے یثرب میں قدم رکھا تو اب یثرب نہیں رہا، مدینہ منورہ بنا۔ ذرا اونچائی دیکھیے نا، وہ زمین پر آ رہے ہیں، اونچائی، جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے چلے جائیں گے وہ اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ نجف اشرف بن گیا، کربلا معلی۔ بھئی توجہ رہے، جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے ان کا ایک ایک بچہ، چھوٹے بچے اتنی بلندیوں کے حامل ہیں کہ علی اصغر جیسا بچہ بھی اگر مسکرا دے، صلوات علی محمد و آل محمد، ان کے یہاں بچوں میں بلندی ہے، بچے میں اونچائی ہے۔ ایک آیا، دو آئے، تین آئے، آخرکار قدرت نے آواز دی کہ مردوں کی دنیا میں اجالا تو ہو رہا ہے، عورتوں کی دنیا میں اجالے کی ضرورت ہے، لہذا ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو عورتوں کی دنیا میں روشنی عطا کرے۔ بھائی توجہ رہے، وہ اگر یہودی کے یہاں پہنچ جائے تو پورا یہودی گھرانہ اسلام قبول کر لیتا۔ یا اللہم صلی اللہ۔ اب جا کے تھوڑا سا بخار اترا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ مجلس اعلیٰ کی برکت ہے، یہاں اگر شفا نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی۔ بھائی توجہ رہے، ایک ایک آتے گئے، اونچائی لوگوں کو ملتی گئی۔ صنف نسواں میں اندھیرا تھا، آواز دی ایک خاتون، وہی آ کر صنف نسواں کو روشنی عطا کرے گی۔ یہودی کے گھر پورا پریوار، پورے یہودی کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ وہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ اگر یمن کی چادر کو ہاتھ لگائے تو چادر تطہیر بن جاتی ہے۔ جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ ایک مرتبہ آواز دیا کہ ہم ہی وہ ہیں۔ توجہ رہے عزیزو، میرا جملہ واقعا ضائع مت ہونے دیجیے گا، پوری توجہ۔ ہم ہی وہ ہیں، زمین پر آ رہے ہیں، ذرے ذرے کو بلندی عطا کر رہے ہیں۔ جہاں ہمارا قدم وہاں کیا ہے بلندی، جہاں ہمارا قدم وہاں کیا ہے بلندی۔ تم انسانوں کو اگر بلندی چاہیے نا تو اس دروازے پر آؤ، یہی دروازہ کیا ہے تمہیں بلندی عطا کرے گا، یہی دروازہ کیا ہے تمہیں اونچائی عطا کرے گا، یہی دروازہ کیا ہے تمہیں بافضیلت بنائے گا، یہی دروازہ کیا ہے تمہارے لیے انتخاب کر رہا ہے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے، یہی دروازہ چاہیے۔ میں توجہ رہے، جنت کا، میں کہوں گا بی بی کیا مطلب ہے، کہ تمہارے معاشرے سے جو سب سے پست ہو اسے لے آؤ۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو سب سے پست ہے اسے لے آؤ۔ سب سے پست وہ مرد ہو یا عورت ہو، جسے تم سب سے پست مانتے ہو، جب تک وہ تمہارے گھر میں ہوگا پست ہوگا، میرے دروازے پر لاؤ، اسے ایسی بلندی ملے گی کہ فطرس بھی پر نہیں مار سکتا۔ توجہ رہے، لے کر آؤ ہمارے دروازے پر۔ تم جب تک تمہارے یہاں ہے نا تم اسے رکھے رہو، جب تک تمہارے یہاں ہے پست ہے، میرے یہاں لے کر آؤ، ہمارے دروازے پہ لے کر آؤ، ہماری ڈیوڑی پر لے کر آؤ۔ ہماری ڈیوڑی میں اتنی صلاحیت ہے، ستارہ جہاں اترتا ہو، چاند یہاں سلام کرتا ہو، بھئی سورج جہاں سے روشنی لے جاتا ہو اس دروازے پر لاؤ۔ بھئی عرب میں مردوں میں سب سے پست جو ذات تھی اسے کہتے ہیں غلام۔ توجہ، عورتوں میں عرب میں جو سب سے پست ذات تھی اسے کہتے ہیں کنیز۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ مردوں میں جو سب سے پست ذات ہے اسے کہتے ہیں غلام۔ بی بی آواز دے رہی ہیں، غلام جب تک تمہارے گھر میں ہے اسے پستی نصیب ہے، میرے پاس لے کر آؤ، ہمارے دروازے پر لے کر آؤ، ہمارے یہاں لے کر آؤ۔ بھائی اگر بلال حبش کا غلام بھی ہے
ہمارے دروازے پر آئے گا اسے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیں گے. توجہ رہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. بڑے بڑے رئیس عمراء صنادید عرب قریش وہ کیا نیچے ہوں گے، مگر رسول کا بلال کیا ہے وہ اونچا ہوگا. کیوں؟ اس لیے یہ بڑے بڑے رئیس دولت کے بھوکے تو ہیں، ان کے یہاں اونچائی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے دولت کسی کو اونچا نہیں بناتی، کردار اونچا بناتا ہے. بھئی تکبر کسی کو اونچا نہیں بناتا، کردار. اب دوسرا جملہ لے لیں عزیزو، اور اس کے بعد میں ایک گفتگو جو چھیڑنا چاہ رہا تھا وہ آپ کی خدمت میں تتمے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد ربط مصائب. آواز دی کہ جب تک غلام تمہارے یہاں ہے وہ پست ہے، میرے دروازے پر آئے گا ہم اسے اتنا بلند کریں گے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیں گے. جب تک کنیز تمہارے یہاں ہے وہ پست کہلائے گی. اس کنیز کو دروازہ زہرا پر لے کر آؤ. اسے آیتوں کے جھرمٹ میں نہ کھڑا کر دیا تو فاطمہ نہ کہنا. فضا اب یہاں سے میں گفتگو کا رخ موڑ رہا ہوں. اتنی دیر فقط اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ آپ اس گفتگو کو غور سے سن سکے. فاطمہ نے ایک خطبہ دیا. دیکھیں انشاءاللہ موضوع سے ہٹنے والا نہیں ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا. شہزادی کونین نے ایک خطبہ دیا جس خطبے کو ذوالفقار فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. جس خطبے کو آواز دی مثلا توحید کی تعریف، نبوت کی تعریف، نبوت کے فوراً بعد ایک فقرہ شہزادی کا ہے فَجَعْلَكُمُ الْإِيمَانُ یا فَجَعْلَكُمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ. میں غور کیجئے گا. دیکھیں ہم نے کہا نا ایمان انسان کو بلند کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو. بلندی ایمان کی وجہ سے، مرد ہو عورت ہو. شہزادی کی مہر لگ رہی ہے اس پر. شہزادی آواز دے رہی ہیں فَجَعْلَكُمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ. پروردگار عالم نے ایمان کو قرار دیا ہے تاکہ تم شرک سے پاکیزہ ہو سکو. شرک تمہیں کیا ہے؟ شرک جیسی نجاست، شرک جیسا رجس تمہیں کیا ہے؟ ڈبونے نہ پائے، بلکہ تم پاک و پاکیزہ رہو. اور اس کے بعد کہتی ہیں وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. پوری توجہ. دیکھیں مجمع پہ سناٹا چھا گیا، اس کا مطلب غور سے سن رہے ہیں. بھائی توجہ رکھے گا. کیا آواز دی؟ وَالصَّلَاةُ یا وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. نماز کو تکبر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. وَالزَّكَاةُ یا وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ. زکوٰۃ کو قرار دیا نفس کی پاکیزگی کے لیے، نفس کی پاکیزگی. وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں برکت کے لیے، زیادتی کے لیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں شہزادی کونین کہ وَالْحَجُّ تَشْئِيدًا لَكُمْ یا تَثْبِيتًا لَكُمْ لِلدِّينِ. وَالْحَجُّ تَشْئِيدًا لَكُمْ لِلدِّينِ. حج کو قرار دیا کس لیے؟ تاکہ تمہارا دین مضبوط ہو سکے. میں غور کرنا ایک ایک جملے پر. جہاں مجھے لے کر جانا ہے وہاں جا کر میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا. اور اس کے بعد کہا وَالصَّوْمَ اور وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لَكُمْ الْإِخْلَاصِ. روزے کو قرار دیا تاکہ تمہارا اخلاص کیا ہے؟ مضبوط ہو جائے. وَالْعَدْلُ تَنْسِيقًا لَكُمْ لِلْقُلُوبِ. عدالت، انصاف
اسے قدرت نے قرار دیا ہے تاکہ تم دلوں کو جوڑ سکو. ایک ایک جملے پہ توجہ. اور اس کے بعد شہزادی کہتی ہے طاعتنا نظام للملہ، ہماری اطاعت میں ملت اسلامیہ کا نظام ہے. بات واضح یہاں تک. اب آئیے خطبہ، بات آگے بڑھتی ہے. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچانا، میں فاطمہ ہوں، میرے باپا کا نام محمد ہے. آگے بڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے. ایک مرتبہ ایک جگہ جا کر شہزادی کونین کہتی ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اشرکتم بعد الایمان. بھائی توجہ رہے قسم خدا کی، ذرا غور کیجئے. وہاں شہزادی نے ایمان کا فائدہ بتایا کہ ایمان کس لیے ہے، روزہ کس لیے ہے، حج کس لیے ہے، زکوٰۃ کس لیے ہے، عدل کس لیے ہے، ہماری اطاعت کس لیے ہے. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ایک مرحلے پر آ کر کہتی ہیں اشرکتم بعد الایمان، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ایمان کے بعد شرک اختیار کیوں کر رہے ہو؟ کاش آپ توجہ کریں عزیزو، جہاں میں اتنی دیر سے لے کر آنا چاہ رہا تھا وہاں پر لے کر آیا ہوں. بھائی کچھ تو ایسا ہے کہ فاطمہ جیسی رسول کی بیٹی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایمان کا فائدہ بتانے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم ایمان کے بعد شرک اختیار کر رہے ہو، کیوں؟ اب ذرا غور کیجئے. ایک حدیث گزری، بنی الاسلام علی الخمس، وہ یاد ہے نا؟ الایمان والصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج طاعتنا نظاما للملہ. بھائی توجہ رہے اگر بات پہنچے. ایک حدیث عام طور سے پڑھی جاتی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصلاۃ، نماز پر، والزکاۃ، زکوٰۃ پر، والصوم، روزے پر، والحج، حج پر، والولایہ. اگر بات پہنچ رہی ہوں، میں بہت بڑی محنت کر کے آیا ہوں، خون جگر پیش کر رہا ہوں، اسے غور ذرا کیجئے. وہاں کہہ رہی ہیں کہ دیکھو قدرت نے قرار دیا ایمان کو. ایمان یعنی کیا؟ التنزیف والتنزیح عن الاقدار والارجاس. بھائی ایمان اسے کہتے ہیں جو انسان کو تمام رجس سے دور کرے. توجہ رہے، ایمان اسے کہتے ہیں جو تمام خباثتوں سے، اب اس میں خباثت یعنی کیا؟ خباثت الجسمیہ والعقلانیہ والنفسانیہ والظاہریہ والباطنیہ. آواز دے رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک محقق ہے، کتاب کا نام ہے لمعۃ الخطبۃ الزہرا. اس کتاب میں باقاعدہ تشریح کی گئی، کہہ رہے ہیں کہ ایمان وہ ہے جو انسان کو ذہنی رجس سے بھی دور رکھتا ہے، باطنی رجس سے بھی دور رکھتا ہے، نفسی رجس سے بھی دور رکھتا ہے، عقلی رجس سے بھی دور رکھتا ہے. شہزادی کہاں اشارہ کر رہی ہیں؟ غور کیجئے عزیزو، شہزادی کونین کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو بی بی کہہ رہی ہے اشرکتم بعد الایمان، تم ایمان کے بعد شرک کیوں اختیار کر رہے ہو؟ تم نے تو پیغمبر کا ساتھ دیا ہے نا، تم نے تو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، تمہیں بیعت عقبہ یاد نہیں ہے، بیعت رضوان یاد نہیں ہے، تم نے حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی ہے، تم نے نبوت میں شک کیا تھا پھر بیعت کی. توجہ رہے، شہزادی کہاں لے کر جانا چاہ رہی ہیں؟ اسی لئے میں نے کہا اس حدیث کو ذرا دیکھیے. بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام، اب آپ اندازہ لگائیے، وجہ یہ ہے کہ ایمان کو جو چیز مضبوط کرتی ہے اسے نماز کہا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اسے خمس کہا جاتا ہے، اسے ولایت کہا جاتا ہے. تو دربار میں ایسا ہو رہا تھا کہ نظام اسلام میں شرک داخل کیا جا رہا تھا. شہزادی نے آواز دی، تم
تم شرک اختیار کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ اب محمد کی نبوت نہیں رہے گی، اب توحید نہیں رہے گی، مگر فاطمہ کھڑی ہو گئی، آواز دی جب تک فاطمہ ہے نبوت بھی باقی ہے، امامت بھی باقی رہے گی، ولایت بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ ایمان کوئی معمولی چیز، اللہم صلی، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم نے ایمان اختیار کر لیا۔ کیا مطلب ایمان اختیار کر لیا؟ اب اس ایمان کو جو شے مضبوط کرتی ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ، اس کا نام ہے نماز، اس کا نام ہے حج، اس کا نام ہے، اور آخر میں کیا؟ طاعتنا نظاما للملہ۔ تمہارے ایمان کو جو شے مضبوط کرنے والی ہے اس پلر کا نام ہے، اس ستون کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب، اس ستون کا نام ہے ولایت علی، اس ستون کا نام ہے، اور تم نے اسی ستون کو منہدم کرنے کے لیے سقیفہ میں اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ تم نے اسی ستون کو منہدم کرنے کے لیے، ایسا لگ رہا ہے یہ حکومت اسلام کے نام پر یہودیوں کے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ بھائی آپ، اسی لئے میں نے کہا کہ اب ہم اور آپ ذرا اپنے یہاں جانچیں، پرکھیں، دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہماری نماز کے ذریعے مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے جوان، ہمارے دوست، ہمارے احباب، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، ان سے سوال ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں پاکیزہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اب یہاں سے ایک فقرہ اور اس کے بعد زحمت تمام کروں گا عزیزوں۔ دیکھیں، برسی ہے تقریباً قاسم سلیمانی اور شیخ باقرن نمر کی، دونوں کی برسی بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا البتہ تھوڑی دیر کے بعد، لیکن اس کے لیے مقدمہ ایک چھوٹا سا ضروری ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، ہم نے کہا جوانوں سے کہ آپ کا ایمان آپ کو مضبوط کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کیسے مضبوط کرے گا؟ مضبوط کرنے کے لیے عفت کا ہونا ضروری ہے۔ عفت کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو خواہشات نفسانی کو انجام دینے سے روکتی ہے، اسے کہتے ہیں عفت، اسے کہتے ہیں عفت۔ عفت ضروری ہے، ایمان عفت کے ذریعے مضبوط ہوگا۔ آپ کہیں مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ 2 سے 3 فقرہ کہوں گا واقعاً اور بات تمام کروں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے میرا وقت تمام ہو چکا ہے۔ بس جو بھی وقت بچا ہے 10 منٹ یا 15 منٹ، اسی میں اپنی بات کو بالکل تمام کر دینا ہے۔ عفت یہ لینی کہاں سے ہے؟ شہزادی کونین کی سیرت سے۔ شہزادی کی سیرت سے جب عفت ہم لیتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ عفت نمبر 1 عفت جنسی، نمبر 2 عفت مالی، نمبر 3 عفت گفتار، نمبر 4 عفت شکمی۔ یعنی قرآن نے آواز دی والحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد، وہ عورتیں جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ آیت کا آخری فقرہ، ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کروں گا عزیزوں، اور تاکہ میرے دوستوں کے لیے بات واضح ہو جائے۔ عفت کیا مطلب، اور اس میں آج کا جوان ملوث بھی ہے، کیسے وہ بتاتا ہوں۔ فضل ابن عباس ایک خوبصورت انسان، پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے۔ عفت جنسی کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے گا، پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے، ایک نامحرم ان کے سامنے سے گزر رہی تھی، انہوں نے اپنا رخ اس کی طرف موڑ لیا۔ جوان آدمی، خوبرو آدمی، خوبصورت انسان، اس نے پیغمبر ساتھ میں
مرکب پر سوار ہیں، انہوں نے رخ کیا ہے ادھر موڑ دیا. روایت لکھتی ہے کہ پیغمبر نے ان کا سر پکڑا اور سر پکڑنے کے بعد ان کا رخ موڑ دیا اور کہنے لگے کہ کم از کم اس مقام پر اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے یہی آنکھیں عزت کو تار تار کرنے کے لیے کافی ہے. یہ آنکھیں، عفت جنسی کی بات کر رہا ہوں. دوسرا بہت مختصر، یہ بھی مولا کائنات طواف کر رہے تھے، مشہور و معروف واقعہ ہے. طواف کر رہے تھے، خلیفہ دوم کا وقت دور حکومت ہے، مولا طواف کر رہے ہیں. ایک شخص کو دیکھا کہ ایک حاجیہ کی طرف جو ہے نامحرم حاجیہ اس کی طرف نگاہ کر رہا تھا. امام نے اپنے ہاتھ اٹھایا، ایک ضربت لگائی، ایک تماچا لگایا اور لگانے کے بعد کہنے لگے کہ کم سے کم اس جگہ پہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس جگہ پر. اچھا یہ بات یہاں پہنچ گئی ہے تو میں وہ جملہ بھی کہہ دوں جو خلیفہ وقت حضرت عمر نے کہا تھا. وہ آدمی کیا ہے مقدمہ لے کر آیا مولا کائنات کی حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ علی نے مجھے تھپڑ لگایا، علی نے مجھے تماچا لگایا ہے اور میں فیصلہ چاہتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بھائی اس میں فیصلہ کیا کرنا، عین اللہ نے دیکھا تھا، ید اللہ نے مارا ہے. انسان عفت تو چاہیے نا. عین اللہ نے دیکھا تھا، ید اللہ نے مارا. یہ اسے کہتے ہیں عفت جنسی. اس لیے یہیں سے شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد معاملہ کیا ہے بہت آگے. اب بتائیے ایمان کتنا مضبوط. شہزادیہ کونین نے جو یہ کہا نا اشرکتم بعد الایمان، تم ایمان کے بعد شرک اختیار کر رہے ہو. کیوں اختیار کر رہے ہو؟ یہ خطاب کیا انہی لوگوں سے ہے جو دربار میں تھے؟ کیا آج کے لوگوں سے یہ خطاب نہیں ہے؟ ہم سب سے یہ خطاب ہے. ہم بدرجہ اولا اس وقت موجود ہیں، ہم اس کے مصداق ہو سکتے ہیں اگر ہم غور کریں. بس عزیزو بھائی عفت، جملہ سنیے گا، عفت ایمان کو بڑھاتی ہے. پیغمبر کی حدیث، جس کے پاس عفت ہے اسے خدا کی رضایت بھی ملے گی. بھائی توجہ رہے، جس کے پاس عفت پائی جاتی ہے خدا کی رضایت بھی ملے گی، خدا اس سے راضی بھی ہوگا، یہاں تک کہ خدا اسے تمام صفات حسنہ کا مالک بنا دے گا. توجہ رہے، توجہ رہے. میری جان قربان ہو قاسم سلیمانی پر. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ گلیوں میں شہادت تلاش کر رہے تھے. اے عزیزو میری جان قربان ہو باقر النمر پر. ان کا ایمان، ان کی عفت نے ان کے ایمان کو اتنی طاقت عطا کی کہ ظالم کے خلاف ظالم کے گھر میں گھس کر آواز بلند کر رہے تھے. یہ کون طاقت دے رہا تھا؟ وہ ایمان تھا، وہ ایمان تھا. ان کا بھی وہ ایمان تھا، ان کا بھی. اگر ہمارے اندر یہی ایمان آ جائے تو اس کے بعد کیا ہے، ہمارے اندر عفت مالی بھی ہوگی، ہمارے اندر عفت جنسی بھی ہوگی، ہمارے اندر عفت گفتار بھی ہوگی اور ہمارے اندر ساری چیزوں کے مالک ہم ہوں گے. البتہ کتنی عجیب بات ہے نا، جو بی بی آسمان سے زمین پر آئی لوگوں کو اونچائی عطا کرنے کے لیے، وہ کتنے کمظرف لوگ تھے جنہوں نے اسی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. وہ کتنے ناہنجار قسم کے افراد تھے جو کیا ہے آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. بہت وقت نہیں لوں گا، مسلسل مصائب آپ نے سنا ہے، مسلسل کریا کیا ہے، بس تھوڑا سا احساس کر لیجئے گا. اگر وہ احساس پہنچ جائے نا، 2 قطرہ اشک کافی ہے.
آئیے ہم سب مل کے شہزادی کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کرتے ہیں. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله. سب مل کے بولے اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہۃ عند اللہ. جو مریض ہے نا وہ اپنی شفایابی کے لیے دعا مانگے. جو بے اولاد ہے نا بی سے اولاد طلب کرے کہ ایک عزادار آپ کے لیے پڑھ جائے گا. واقعاً جو خصوصی دعا ہے پوری نہیں ہو رہی ہے، مانگیے آج اس دعا کو. یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند. ہاں عزیزو، وہ آخری دن ام سلمہ نام کی ایک خاتون کہہ دیے. وہ آخری دن شہزادی بستر علالت پہ کروٹیں بدل رہی تھی. درد میں اتنا اضافہ تھا مجھے نہیں پتا رسول کی بیٹی کیسے ایک پہلو پر سو رہی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. مجھے نہیں پتا رسول کی بیٹی کیسے سانس لے رہی تھی. کہتی کیا ہے؟ میں نے چادر اٹھائی ابوالحسن کو خبر کر دوں. جیسے ہی مدینے کی گلیوں میں آئی میرے مولا نے میرے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ لیا. کہنے لگے اے سلمہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ اتنا اڑا ہوا کیوں؟ لیکن مولا اب نہیں لگتا رسول کی بیٹی بچنے والی ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ آخری دن شہزادی کے چل رہے ہیں. علی گھر میں آئے دھیرے دھیرے آرام آرام سے. دیکھیں مکمل مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا. علی گھر میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ بچوں کو حجرے سے باہر کیا. شہزادی کونین کا سر اپنے زانوے مبارک پر رکھا. کہنے لگے یا زہرا یا زہرا یا زہرا. کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کلمینی یا فاطمہ،
अना इब्नु अम्मिका अली, ऐ फातिमा मुझसे बातें करो, मैं आपके चचा का बेटा अली। अजरुकुम अल्लाह। आवाज सुनना था ना कि शहजादी कहने लगी, ऐ अली आप आ गए, मुझे कुछ बातें आपसे करनी है। खातूने जन्नत है ना, खातूने जन्नत क्या बात कर रही है अली से। खवातीन और सारे मर्द उस गुफ्तगू को जरा एहसास करे ना। एक ज़ौजा अपने शौहर से वसीयत कर रही है। शहजादी कहने लगी, ऐ अली, रात में गुस्ल दीजिएगा, रात में दफन कीजिएगा। ऐ अली, मेरे जनाजे में वो न आने पाए जिन्होंने मेरा दरवाजा जलाया। अजरुकुम अल्लाह। ऐ अली, ऐ अबुल हसन। और एक मर्तबा शहजादी कहती हैं, ऐ अबुल हसन, मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र से मत उठ जाना, मेरी कब्र पे बैठकर मुझसे बातें करना। ऐ अली, मेरी कब्र पे कुरान पढ़ते रहना, आपके कुरान की आवाज फातिमा के दिल को सुकून देती है। एहसास करे ना, एक ज़ौजा अपने शौहर से कह रही है, ऐ अली, मेरी कब्र से जल्दी मत उठना, कुरान पढ़ना, आपकी आवाज फातिमा के दिल को सुकून देती है। ऐ अली, मेरे यतीमों के सामने अपना गम जाहिर मत कीजिएगा, कहीं ऐसा न हो ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीमी का एहसास करे। अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमले और मैं उस मरहले पर आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूं। ऐ अबुल हसन, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा हसनैन को गुर्बत का एहसास हो। ऐ अली, मेरे बच्चों की हिफाजत कीजिएगा, हुसैन को रात में पानी मांगने की आदत है। ये जुमला वाक़ियन अगर पहुंच जाए, जब भी याद आए तो गिरिया कर लेना। एक मर्तबा शहजादी कहती है, ऐ अबुल हसन, जब गुस्ल दीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा ज़ैनब मेरे सीने का जख्म न देख पाए। ऐ अली, ज़ैनब मेरे सीने का जख्म ना देखने पाए। मेरा मौला गिरिया कर रहा था, आंखों से आंसू शहजादी की रुखसार पर गिरे। एक मर्तबा फातिमा कह दी है, ऐ अली, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? अली ने आवाज दी, ऐ फातिमा, आपके बाद अली यतीमों की कैसे परवरिश करेगा? अजरुकुम अल्लाह। आपके बाद अली यतीमों की कैसे परवरिश करेगा? ऐ फातिमा, बड़ा गज़ब का फ़िक्रा है जो शहजादी ने कहा
کہنے لگے اے علی جب آپ کا دل تنگ ہو جائے میرے لیے آنسو بہا لیجئے گا. جملہ پہنچ جائے نا تو بستر پر جانے کے بعد بھی گریہ کرنا. اے ابو الحسن جب آپ کا دل تنگ ہو جائے در و دیوار میں لگا خون دیکھ کر فاطمہ کو یاد کر لیجئے. بس آخری فقرہ آپ کی زحمت تمام. اے علی جب آپ کا دل تنگ ہو جائے در و دیوار پہ لگا ہوا خون دیکھ کر فاطمہ کو یاد کر لیجئے گا. عزیزو رات کا انتظار کیا میرے مولا نے. کوئی گریہ کیسے گریہ کرے؟ میرے شہزادے اپنی آستینوں کو اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے گریہ کرے. بس آخری فقرہ آپ کی زحمت تمام ہے عزیزو. جنازہ اٹھا. ایک مرتبہ علی جنت البقیع میں آئے 2 رکعت نماز ادا کی. علی نے دعا کی ایک قبر نمودار ہو گئی. علی نے سپرد لحد کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے سوال کیجئے گا امت نے کتنا ظلم فاطمہ پر ڈھایا ہے. بس آخری فقرہ زحمت تمام ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت. ہاں یہ امانت. میں روایت کی طرف یاد دلا رہا ہوں. جب شادی ہوئی رخصتی ہوئی نا مولا اور شہزادی کی رسول نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اے علی فاطمہ کی حفاظت کیجئے گا یہ امانت الہی ہے امانت رسول. بس زحمت تمام ہے عزیزو. یہ امانت الہی امانت رسول. بس 2 فقرے روایت لکھتی ہے جب مولا مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے نا شہزادی کو عمر 8 سال تھی. ایک لشکر آیا مقام جحفہ پر تاکہ انہیں قتل کرے یا انہیں مدینے واپس لے کر جائے. مگر مولا کائنات نے جنگ کی باقاعدہ حفاظت کی. ایک شقی بنت رسول کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. کیا علی نے اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کیا اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد علی کہنے لگے اے بنت رسول آپ خیریت سے تو ہیں. جملہ اگر پہنچ جائے تو گریہ کر لینا. فاطمہ کہتی ہیں اے علی جس کا محافظ آپ جیسا ہو. علی قافلہ لے کر گئے. بس آخری جملہ ہے علی قافلہ لے کر گئے رسول کے حوالے کیا مقام قبا پر. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے ایک مرتبہ جب قبر سیدہ نمودار ہوئی علی نے سیدہ کی میت کو سیدہ کے جنازے کو قبر میں رکھا تو آواز دی یا رسول اللہ جو امانت آپ نے دی تھی ارے اس وقت امانت محفوظ تھی مگر آج پہلو ٹوٹا ہوا ہے بازو زخمی ہے. اے رسول اللہ آپ خود سوال کیجئے گا. فاطمہ جواب
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی محنت کی ہے عزائے فاطمیہ کی مجالس کے انعقاد کے لیے، جو شریک ہوئے، پروردگارہ ان سب کی نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ ان سب کے گھروں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے بچوں کو ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے جوانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ شہزادی شکستہ پہلو بی بی کا واسطہ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو چکے عزائے فاطمہ میں شریک ہوتے تھے، پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، تمام ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے نیک اعمال میں اضافہ فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔